محمدا رسول اللہ ويقين. عمل کا اخلاص کیا ہے؟ ایک تو بتوں کو اللہ کی عبادت میں شامل کر لیں تو شرک ہوتا ہے نا. ایک اعمال کا رخ اگر غیر اللہ کی طرف کر دیا جائے تب بھی شرک ہوتا ہے، تب بھی شرک ہوتا ہے. یاد رکھیے گا بھائی، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی المحبت، شرک فی الحکم، شرک فی العلم. یہ بہت ساری قسمیں ہیں اللہ کے حکم سے. یہ ساری شرکی اقسام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. شرک فی القدرت، شرک فی الکلام، شرک فی السمع والبصر، یہ شرکی اقسام ہے ساری. ہمیں نہیں پتا ہوگا یہ ساری قسمیں، لہذا ان شرکی اقسام کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں معلوم ہوگا شرک فی الذات کے بارے میں کہ بھئی اللہ ایک ہی ہے، تنتنا ہے، یہی معلوم ہے نا ہمیں. تین نہیں ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا نصارہ نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بھائی ایک نصارہ کی قسم وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتی ہے. یاد رکھنا. تو یہود نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، تین، اور تین میں سے ایک یہ ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بھائی، میں اکیلا ہی ہوں. وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بھائی میں ایک ہی ہوں، اکیلا ہی ہوں، تنہا، اور کوئی نہیں ہے. یہ شرک فی الذات ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانا، کسی کو اللہ مانا، تو یہ شرک فی الذات ہے. اللہ کی ذات کے اندر شرک کرنا ہے. اب میں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالی ہی رازق ہیں، اور میں رازق اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو بھی مان رہا ہوں. اللہ کو صرف زبان سے رازق مانتا ہوں، دل سے ان بہت ساری چیزوں کو جو میرے سامنے اسباب بکھرے ہوئے نا، اس کو رازق سمجھتا ہوں. یہ نہیں ہوں گے تو مجھے رزق نہیں ملے گا، یہ نہیں ہوں گے تو مجھے رزق عطا نہیں کیا جائے گا. اور بندہ اسی کے اندر لگ کر ناجائز جائز سب کام کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ضروری ہے، میں نہیں کروں گا، کھاؤں گا کہاں سے، میرے بیوی بچوں کی خواہشات میں کیسے پوری کروں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے شرک فی صفات کر دیا. یہ اللہ کی صفات کے اندر شریک کر رہا ہے. اور ایک ہے شرک فی المحبت. کیا ہے؟ شرک فی المحبت. ایک ہی شرک فی المحبت کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اشد محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اگر اشد محبت کسی مخلوق کی آ جاتی ہے تو سمجھ لو اس نے محبت کے اندر اللہ کی محبت میں اس مخلوق کو شریک کر دیا.
اس مخلوق کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کو توڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو غم دیا ہے اس غم کو چھوڑا اس مخلوق کی وجہ سے. اب وہ کوئی بھی تقاضا ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بھئی تقاضوں کو قربان کرنا سکھایا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. ابھی جنگ بدر سے واپس آئے اور جبرائیل علیہ السلام زرہ پہن کر آ گئے, چلو بھی غزوہ تبوک کی تیاری کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, اے جبرائیل دیکھو ابھی تو پھل پکے ہوئے, ابھی تو یہ اتارنے کا وقت ہے, یہ سارا مال وصول کرنے کا وقت ہے, اور دوبارہ جنگ پر جانے کے لیے حکم فرما دیا گیا. بولا ہاں دوبارہ حکم ہے, جلدی سے تیاری کر لیں. فرمایا اچھا ایسا کرتے جو ابھی لڑ کر آئے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے, اور ان کے بجائے نئے لوگوں کو, نہیں پرانوں کو لے کر جائیں گے, نئے لوگوں کو نہیں. پرانوں کو لے کر جایا جائے گا, نہیں نئے بھی جائیں گے لیکن پرانوں کو سب سے آگے رکھا جائے گا. اور یا رسول اللہ جلدی سے زرہ پہننے سب کو حکم کر دیں, چاہے یہ اپنے باغوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلیں. یہی تو آزمائش ہے. بندہ بولتا ہے یار میری جاب چل رہی چھوٹ جائے گی, میں اللہ کے راستے میں کیسے, ارے میرا کاروبار چل رہا ہے میں اللہ کے راستے میں کیسے چلا جاؤں, ارے میرا فلاں تقاضا چل رہا ہے بھائی میں اللہ کے راستے میں کیسے چلا جاؤں, نہیں بھائی نہیں میں نہیں کر سکتا یہ سارے کام. صحابہ کرام نے کیوں کیے تھے, کیوں کروایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحابہ کرام سے؟ کیا صحابہ کرام ہماری طرح عقل مند نہیں تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک؟ ہم صحابہ کرام کو عقل مند نہیں سمجھتے؟ صحابہ کرام ہم سے زیادہ طاقتور تھے, کما نہیں سکتے تھے کیا؟ ہم سے زیادہ ان کے پاس علم موجود تھا, کیا اس علم کے ذریعے سے دنیا کی عزت نہیں حاصل کی جا سکتی تھی؟ نہیں کر سکتے تھے. کیوں چھڑوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات نے؟ اور یہ میرے اور آپ کے سامنے واقعہ کیوں لے کر آئے؟ بتانے کے لیے کہ بھائی زندگی ایسے گزارنی ہے, یہ نمونہ بنا کر چلنا ہے. کوئی پھر یہ نہ کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں بس یہ کافی ہے, میں اپنے بچوں کو حلال روزی کھلا دیتا ہوں بس کافی ہے. تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے, صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اور صحابہ کرام کو اللہ کی ذات نے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ تو جب ان کو نہیں چھوڑا جو مجھ سے بہتر تھے, جو مجھ سے بہتر صحبت میں تھے, مجھے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا؟ ارے نہیں چھوڑا جائے گا. ہم پکڑے ہوئے, ہم پھنسے ہوئے, ہم پھنسے ہوئے ایک جملے کے اوپر پھنسے ہوئے کہ جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب تک میرا دین پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور غائب یہ سمجھ رہا ہے بھائی میرے اوپر تھوڑی ہے. کیسے نہیں, تو وہاں پر جواب دینا, وہاں پر جواب دے دے گا, اللہ کے نبی کو وہاں پر راضی کر لے گا تو دیکھا جائے گا. سوچ سے راضی نہیں ہوں گے, سوچ سے پھر کما بھی لینا. تو دنیا کی گندی چیز تو بولتا ہے کہ میں محنت کروں گا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کو بولتا ہے میں کماؤں گا نہیں, میں اس میں محنت نہیں کروں گا, ویسے ہی حاصل ہو جائے گی. کیسے حاصل ہو جائے گی بھائی؟ کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اس لیے خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو پھیلاؤ, خوب غم کو پھیلانے کے اندر نکل کھڑے ہو, بس چھوڑ دو ساری چیزوں کو, میں سے تقاضوں کو قربان کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, چھوڑنے سے کیا مراد ہے بھائی؟ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ میں چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں بول رہا ہوں جتنا ٹائم آپ دنیا میں دیتے ہو نا اتنا ٹائم دین کو بھی دیتے ہو. بس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جلدی سے زرہ پہننے, صحابہ کرام کو بھی حکم دے دیں, اور پرانے صحابہ کرام کو زیادہ حکم دے دیں, وہ بھی پہن کر آ جائیں, نکل کھڑے ہوں. یہ کوئی چیز نہیں چاہیے, چاہے پکی ہوئی ہو کھیتیاں,
نہیں چاہیے. صحابہ کرام کو ایک دفعہ بولا اور سارے صحابہ کرام مال پیش کر دیا, مال کے ساتھ ساتھ نکلے, اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا. یہ پرانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. بھائی یہ اخلاص ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں نا, کوئی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی میں کتنا تمہارے لیے قربانی دیتا ہوں. کوئی ساتھی کسی ساتھی سے بولے یار میں کتنا تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں, تو یہ بھی بات اخلاص کے منافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا, اس نے اس کے لیے کیا تھا, اس لیے اس کے ساتھ یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بات کے ذریعے سے اس کو احساس دلا رہا ہے. ارے اس کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یار کیا ہماری ذمہ داری نہیں, میری بھی آپ کی بھی, اللہ تعالیٰ کی ذات کے دین کو پھیلائیں, دین کو لے کر چلیں, ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے یار. تو لہٰذا ہم اس ذمہ داری کو کیا خوش اسلوبی سے پورا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں پورا کر رہے تو یار پورا کرتے ہیں نا اس ذمہ داری کو. پورا ہی نہیں کر. ہر بندہ اپنا تقاضے کو لے کر بیٹھا ہوا تھا, فلا تقاضا تھا, وہ فلا تقاضا تھا. صحابہ کرام نے سارے تقاضوں کو چھوڑا تھا اور دین آگے پہنچایا تھا. ہم تقاضوں کے اوپر دین کو قربان کرتے ہیں, دین چھوڑتے ہیں. صحابہ کرام نے تقاضوں کو قربان کیا تھا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, یہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا. کہ بھئی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈال. وہاں پر ایک آیت لکھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا, سگریٹ کا نشان بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. یہ تو لکھ دیا انہوں نے, لیکن اس کی تشریح یہ نہیں ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا شان نزول پتہ بھی ہے کیا ہے. ہم نے یہ تقاضا پیش کیا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ بھائی ہم نہیں نکلیں گے ابھی, مطلب ابھی ہمیں تھوڑا دیر آرام کے لیے, ابھی تو لڑ کر آئے ہم, اور لڑ کر آتے ہی فوراً بیٹھے بھی نہیں ہم, اتارو بھی نہیں اس کو زیرہ کو, اور فوراً روانہ ہو. تو ہم تھوڑا سا گھر والوں کو ٹائم دے دیں, بیوی بچوں کو ٹائم دے دیں. ہم ابھی یہ باتیں سوچ رہے ہیں صرف دماغ کے اندر ہیں کہ بھئی ہم اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے دیں, تھوڑا سا گھر والوں کو ٹائم دے دیں, اور یہ جو فصلیں پک گئی ہیں ان کو اتار لیں, ان سے فائدہ حاصل کر لیں. اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ آیت اتار دی کہ جو تم سوچ رہے ہو نا اس کو سوچنا بند کر دو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, فوراً اللہ کے راستے میں نکلو. فوراً اللہ کے راستے میں نکلو. اور ہم لوگ تو تقاضے پیش کرتے ہیں, یقین جانے تقاضوں کے اوپر ہے یہ بات کہ جو دین کے معاملے کے اوپر, دین کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر تقاضا پیش کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا فرما رہے ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا جس نے تقاضے کے اوپر عمل کر لیا اور دین کو چھوڑ دیا، دین کے عمل کو چھوڑ دیا۔ اب کروا لے بزرگوں سے دعا، کیا سمجھتا ہے بزرگوں سے دعا کروا کر بچ جائے گا؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہاں کوئی بزرگ موازنہ کر سکتے ہو؟ آتے صحابہ کرام بولتے یا رسول اللہ دعا کر دے، وہاں صحابہ کرام ہیں، سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آتے بولتے یا رسول اللہ دعا کر دے، ہمارا تقاضا ہے آپ دعا کر دیں۔ بولا نہیں، کوئی تقاضا نہیں چلے گا، ان کو بولو نکلو بس۔ اور جبرائیل علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ تقاضوں کو کچل کر اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو سب سے آگے رکھتے ہیں، سب سے آگے رکھتے ہیں۔ تو لہذا جتنے بھی تقاضے چل رہے ہیں ان تقاضوں کو کچل کر آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی موقع کے اوپر ایام تشریق ہوتی ہے جو سورہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو جاتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے۔ جیسے ہی سلام کریں، جیسے ہی سلام کریں بس فوراً کیا کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ نے ایک دفعہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، اس لیے فوراً پڑھنا ہے۔ تھوڑی دیر بھی گزر گئی نا سلام پھیرتے ہی بس آپ کی تکبیر تشریق نکل گئی، نکل گئی، اس پر توبہ کرو، استغفار پڑھو۔ اور ہمارا عجیب مزاج ہے، ہم تکبیر تشریق بہت ہی ہلکی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے کہ بھئی اس کو خفیہ رکھنا، اس کو ہلکی آواز میں کرنا ہے، وہ ہم بہت تیز آواز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تیز آواز میں کرنا ہے، جہری آواز میں کرنا ہے، اس کو ہم ہلکی آواز میں کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اس کے اندر بھی اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق چل رہے ہیں، حکم کے مطابق نہیں چل رہے۔ ارے اس کے اندر تیز کرنا تھا نا، تیز بولنا تھا، پوری مسجد گونج اٹھے اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو، شان و شوکت ان کو تو ظاہر کرنا تھا۔ اور الفاظوں کو تو غور کرو، آپ الفاظ میں صرف ایک ہی چیز ملے گی، اللہ، اللہ کا غیر نکلے، اس کو ظاہر کرنا تھا۔ کیا ابھی تک بھی اللہ کا غیر نکلا؟ نہیں نکلا۔ یہ ایام، یہ تکبیر تشریق کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ بٹھانا چاہتے ہیں قلوب کے اندر کہ بھئی میری ذات کو بٹھا لو اور میرے غیر کو نکالو، میرے غیر کو نکالو۔ صرف تکبیر تشریق پڑھنا ہے بھائی، یہ تو واجب ہے، یہ تو پڑھنا ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں سے سینہ آپ کا قبلے کی رخ سے پھر جائے تو سمجھ لو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، دوبارہ سے پڑھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طریقے سے نماز کی قبولیت کے لیے سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سارے اعضاء قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اسی طریقے سے نماز کی قبولیت میں سے ہے کہ آپ کا قلب اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے اس میں سے بھی کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر ہو گئی تو نماز میں نقص آ جاتا ہے،
ایسے ہی قلب کی کیفیت، قلب ادھر سے ادھر ہو گیا تو نماز کے اندر نقص آ جاتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی ساری عبادتیں ہیں جب کر رہے ہوں اس وقت کیا ہو، قلب آپ کا کہاں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو۔ بھائی قلب کا قبلہ کیا ہے، سمجھ گئے؟ یہ تو شمع جلائی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خانہ کعبہ کے اوپر، اور شمع کے ارد گرد پروانے ہی آتے ہیں نا، اور پروانے وار طواف کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا بھی شمع جلاؤ، اور شمع کے ارد گرد دیکھنا پروانے آ رہے ہوں گے اور آ کر طواف کر کر کے جل رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے عشق کی شمع جلائی ہے، اپنی محبت کی شمع جلائی ہے، تو جو بھی محبت اور عشق کے اندر آئیں گے پروانے آ رہے ہوں گے، اور وہ پروانہ وار طواف کر رہے ہوں گے۔ پروانہ وار طواف کر رہے ہیں۔ لہذا اپنی عبادات کا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے؟ بھئی یوں گھومتا ہے نا طواف کے اندر، یوں گھومتا ہے نا۔ عجیب بات ہے کہ جہاں جہاں قلب جا رہا ہے نا وہاں وہاں اس کا قبلہ بھی جا رہا ہے۔ وہاں قبلہ بھی ہے۔ تو لہٰذا تکبیر تشریق آپ جب پڑھ رہے ہوں تو یہ ایک دفعہ پڑھنا کیا ہے، فوراً سلام پھیر کر آپ نعرہ لگائیں گے، اور تیز آواز میں، عورتوں کے لیے ہلکی آواز کے اندر۔ اچھا عورتیں اکثر بھول جاتی ہیں، عورتوں کے اوپر بھی کہنا واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں پر واجب ہے، نہیں، عورتوں کے اوپر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب۔ جیسے ہی نماز کے اندر سلام پھیریں گے تو فوراً کیا کریں، تکبیر تشریق پڑھیں۔ اگر ان کو یاد نہیں رہتا تو نماز جہاں پر پڑھتی ہے وہاں پر جانے نماز میں علماء حضرات فرماتے لکھ کر لگا دے کہ بھئی تو نے تکبیر تشریق پڑھنی ہے سلام پھیرتے ہی۔ تو اس طریقے سے یاد رہے گا، اگر یاد نہیں رہتا تو، تاکہ ان کے اوپر سے ان کا واجب اترے۔ یہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی باتیں؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا، یہ چیدہ تھوڑے سے موٹے موٹے مسئلے تھے جو میں نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ اور دوسری بات یہ کہ 2-3 مسئلے اور بتا دیتا ہوں کہ جس جانور کے اندر بینائی جلی جائے، بینائی کے اندر نقص پیدا ہو جائے جس جانور کے، تو اگر پوری آنکھ ضائع ہو جاتی تب تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، 1/3 آنکھ بھی ضائع ہوئی تب بھی اس کی قربانی علماء حضرات فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور لنگڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور نہیں چلا جا رہا اس پاؤں سے اس سے تو اس کی قربانی بھی، جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ لیکن پاؤں رکھ کر اگر وہ 1-2 قدم بھی چل لیتا ہے اور تھوڑا سا گھسیٹ لیتا ہے، لیکن قدم رکھ کر چل لیتا ہے، لنگڑا چل رہا ہے، لیکن اس جانور کی قربانی کیا ہے، ذہن میں۔ کان کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کان کٹا ہوا کتنا ہونا چاہیے، 1/3 سے زیادہ ہو گیا نا تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے یہ ساری چیزوں کے اوپر محمول ہوتی ہیں یہ باتیں۔ 1/3 سے کوئی بھی چیز زیادہ ہو جائے، چاہے بینائی ہو جائے، چاہے کان کٹا ہوا ہو جائے، چاہے کوئی اور چیز ہو جائے، تو اس کے اوپر قربانی جائز، اس جانور کی قربانی جائز، اس میں نقص پیدا ہو گیا اور عیب پیدا ہو گیا، اس عیب دار جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا عیب سے پاک جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ اس کو سمجھ لینا، غور سے سمجھ لینا اس مسئلے کو، ٹھیک ہے نا۔ عیب پیدا نہیں ہونے دینا۔ یہاں پر آپ کے دل کے اندر بھی اگر عیب پیدا ہو گیا تو یاد رکھنا کہ قبولیت کا تعلق قلب سے ہے، قلب سے ہے، قلب سے ہے۔ اگر عیب پیدا ہو گیا تو یاد رکھنا پھر بھی آپ کی جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ یا ربی یا
كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن